نماز کے موضوع پر گفتگو چل رہی تھی۔ نماز جب تک ٹھیک نہیں ہوگی تو قبول نہیں۔ نماز جب سنت مطابق نہیں ہوگی تو قبول نہیں ہوگی۔ جب قبول نہیں ہوگی اثرات مرتب نہیں ہوں گے۔ جو فضیلت اللہ نے رکھی ہیں، جو اس کے اندر اللہ پاک نے جو خصوصیات رکھی ہیں، وہ نصیب نہیں ہوگی۔ پھر نماز جب تک ٹھیک کرنے کی ہم کوشش نہیں کریں گے تو یوں ہی چلتا رہے گا۔ ہم نماز کو ٹھیک کرنے کی ہمیں ضرورت کیوں پیش نہیں آ رہی؟ اس لیے نہیں آ رہی کہ نماز سے ہماری ظاہری دیکھتے ہوئے کوئی کام رکتے نہیں ہیں، بلکہ ہم تو اپنی سوچوں کے مطابق لگے ہوئے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں شاید ہم کامیاب ہو رہے ہیں، سمجھتے ہیں کہ شاید کامیاب ہو رہے ہیں، اور ہم اپنے کام میں، کاج میں، کاروبار میں، نظامی زندگی کے اندر اس میں پیسہ بھی ہے، چیزیں بھی ہے، بہتر سے بہتر ہے، سمجھتے ہیں کہ بس ہم کامیاب ہیں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں آ رہا۔ اور جب مسئلہ آتا ہے نا، رکاوٹ آتی ہے نا، کہیں کسی جگہ ٹینشن پریشانی آتی ہے نا، پھر کہتے ہیں یار اب اللہ کی طرف کیسے جائیں، اللہ کیسے مانگے، کیسے منائیں، کس طرح کریں۔ اب وہ چند روزے کی کوئی زندگی ہوتی ہے، روز دو رہے ہوتے ہیں، پھر خدا نے کوئی کام بنا دیا، پھر مڑ کے پھر اسی طریقے سے غفلت کے اندر۔ یہ فکر نہیں ہے کہ ہماری نماز ظاہری تھوڑے سے چٹکلے کا کام بنانے کی چیز نہیں ہے کہ ہم صرف اس کو بنا لیں تو پھر مڑ کے پھر غافل ہو جائیں، پھر طرح غفلت میں چلتے رہیں۔ نماز ایک عبادت ہے، ایک فریضہ ہے، اور فریضہ ایسا ہے جس کو مکمل طور پر ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، مکمل ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ پورے کے پوری احادیث میں دیکھیں، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، طحاوی، جتنے بھی ہیں نا، سب کتابوں کے اندر کتاب الصلاۃ، کتاب الطہارت، سب پورے کے باب ہیں۔ اس پورے باب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پورا طریقہ بتایا۔ علماء کرام نے کتاب الصلاۃ، فقہ کی کتابوں کے اندر پورے کے پورے مسائل اس کے ذکر ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو، اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم یہ سمجھیں گے کہ ہماری نماز ٹھیک نہیں ہے نا، تو ہم تب سے ٹھیک کرنا شروع کریں گے۔ اور جب تک ہمارے ذہنوں میں ہے کہ میری نماز ٹھیک ہے نا، تو کبھی بھی اس کو ٹھیک کرنے کی طرف جائیں گے نہیں۔ اور یہ ہمارا سمجھنا صرف کافی نہیں ہے، ہمارا سمجھنا کافی نہیں ہے۔ کبھی کہیں جائیں، تھوڑا سا نماز کے سبق سنائیں کسی کو، کسی کے سامنے جا کے بیٹھے، علماء کے سامنے بیٹھے، پوچھیں، تو پھر پتہ چلے گا کہ نماز ٹھیک ہے یا نہیں۔ اب جب منہ بتائیں گے نا، عام آدمی تو کیا ہوتا ہے، کبھی آپ کوئی بات ہوئی نا نماز کے اندر، دوسرا کہے گا ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور اس کو خود پتہ نہیں کیسے نہیں، اچھا ایسا کرنا چاہیے، وہ کہہ کہ ایسے کرو، وہ کہے گا ٹھیک ہے ایسے ہی کرتا ہوں، نہ وہ عالم ہے نہ اور کوئی ہے، اور اس کے بعد کو لے رہا ہے، تو بس ٹھیک ہے، سمجھے گا کہ یہ میرا کافی ہوگا۔ کیسے کتنے ایسے لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں، ہمارا تو مسئلہ یہی ہے نا، پوچھتے رہتے ہیں لوگ، مسائل پوچھتے کیا ہے، پوچھا مجھے میرے دوست نے بتایا، میرے ساتھی نے بتایا ایسا کر، تو میں نے کہا بس یار یہ طریقہ ایسے کرنا ہوتا ہے، کس سے پوچھا، وہ عالم ہے نہیں، تو ہم اسی طریقے سے آگے پھر بہتتے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے پیاروں، بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے اللہ کے سامنے عبادت کرنی ہے، اور اللہ کی اپنی مرضی پر نہیں، اللہ کی مرضی پہ، طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کے مطابق نہیں ہوگی کچھ نہیں۔ تو پچھلے جمعے تکبیر تحریمہ اور تکبیر تحریمہ کے بعد ساتھ ساتھ جو نیت ہم بات نے جس طرح اس کا طریقہ بتایا تھا، اس میں سنت طریقہ کیا ہے۔ تو صرف تکبیر تحریمہ، ہاتھ کیسے اٹھانے، ہاتھ کو پھر جو ہے نا چھوڑنا کیسے، باندھنا کیسے، بتایا تھا کہ ہاتھ کو ڈائریکٹ ایسے کر کے آرام سے باندھنا ہے، جسے لٹکا کر یوں نہیں کرنا، یہ بھی طریقہ غلط ہے۔ اچھا، پھر آرام سکون کے ساتھ باندھنا ہے۔ باندھنے کے اوپر میں طرف استداد دوہراؤ تاکہ کچھ سامنے آئے، ایک تسلسل رہے، یوں آ کر نا، تو ایسا کر کے یوں باندھنا کہیں بھی نہیں ہے، ورنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے صحابہ کی، ایسے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے یوں بندے کہیں بھی نہیں۔ کہیں علماء سے پوچھے، جس کی مانتے ہو اس سے پوچھے جا کے، یار کوئی آپ کو بتا دے کہ یار یوں بھی طریقہ کوئی ہے ایسے باندھنا، ایسے ہے ہی نہیں اب طریقہ۔
طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ثابت ہے یا تحت السرہ، یا ناف کے نیچے یوں ہاتھ باندھنا ہے، یا جہاں آیا ہے تو وہ فوق الصدر آیا ہے، وہاں عورتیں باندھا کرتی ہاتھ یہ سینے کو اوپر، ایک تحت السرہ ہے، فوق السرہ کسی نے باندھا تھوڑا سا اوپر کر کے یا نیچے کر کے، ہاتھ باندھنے کی جگہ یہ، تو ہاتھ کو یہاں باندھا، باندھنے کے بعد پھر اگلا مرحلہ ہمارا نماز کے اندر شروع ہوتا ہے کیا؟ وہ یہ ہے کہ ہم نے تکبیر تحریمہ کہی جو کہ تحریمہ فرض ہے، ہاتھ اٹھانا یہ سنت ہے، ہاتھ اٹھایا اور تکبیر کے ساتھ باندھ دیا، اس پر تفصیل گزر گئی ہے۔ اس کے بعد ہم نے شروع کرنا ہوتا ہے کیا؟ اس کے بعد جو پڑھنا ہوتا ہے کیا ہے؟ وہ منفرد ہو، امام ہو یا مقتدی ہو، اکیلا نماز پڑھے یا امام جو ہے نا وہ ہے یا مقتدی، اس سے کیا پڑھنا ہوتا ہے؟ اس کے بعد ہاتھ باندھنے کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اس کو کہتے ہیں ثنا۔ ساری کتابوں کو بچے تھے نا اس وقت سے پڑھا چلا، ذرا بھائی کتاب نماز کی کتاب کیا ہے؟ سبحانک اللہ ثنا، سبحانک اللہم و بحمدک، سارے پڑھے تھے۔ اب جب عملی طور پہ آتا ہے نا تو اس وقت پھر جو ہے نا کم رہتا کہ یار یہ پڑھنا ثنا پڑھنی۔ دیکھیں ائمہ جو ائمہ ہوتے ہیں نا، ائمہ کرام، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اتنی بات یاد رکھیں یہ ہمارے محسن ہیں، یہ ہمارے محسن ہیں، اتنی بات بھی یاد رکھیں یہ محدثین سے پہلے کے لوگ ہیں۔ محدثین جو تھے نا امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، لیکن یہ جو محدثین تھے حدیثی کتاب لکھی ہے نا، یہ بات کے ہے اور یہ ائمہ پہلے کے ائمہ نے احادیث کو لے کر کتاب طریقہ مرتب کیا، لکھا، مسائل لکھے، یہ ہے مسئلہ، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ائمہ نے یہ ہم پر احسان کیا ہے۔ اب ائمہ نے یہ جب کیا ہے تو اگلی بات بھی آپ عجیب سنیں، اور اس کو کئی چیز سننے میں نہیں آتی، ہم تو سرسری جور ڈال کے چلے جاتے ہیں۔ محدثین جو تھے نا، محدثین امام بخاری رحمۃ اللہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات اپنے فقہ مسائل میں ائمہ کی پیروی کرتے تھے، ان کو مانتے تھے، ان کے مانتے تھے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا، لہذا یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک کے مطابق یوں کر رہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ مجتہد بھی تھے، اور امام وہ مسلم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض باتوں میں ان کے مقلد تھے، ان کی باتوں کے لیا کرتے تھے۔ اب اندازہ کریں اگر وہ محدثین جو حدیث کو لکھ رہے ہیں، ترتیب دے رہے ہیں، اور کتاب اللہ قرآن مجید کے بعد جس کے حدیث کا جو ہے نا درجہ ہے نا صحیح، اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری، اگر یہ اور وہ مان رہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے محدث تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، اس طرح ان لوگوں نے فالو کیا ہے۔ اگر ہم یہ کہنا کہ ہم قیاس مانتے ہیں، ہم کسی کی نہیں مانتے، پتہ نہیں کس کی نہیں مانتے، کس کی مانتے ہیں؟ اپنے محلے کی امام کی مانتے، اور کسی کی نہیں مانتے۔ ماں کے پیٹ سے تو کوئی نہیں پڑھ کے آیا نا بھئی، اب پڑھ تو کوئی نہیں ہے، اب پڑھ رہا ہے نا، آنکھ کھولیے، دیکھا ہے، کس کو دیکھا ہے؟ امام بخاری سے سنا کوئی بات نہیں، اب وہاں پر کس کی مانتے؟ بس وہاں کی۔ بس خدا کی عجیب شان ہے کہ جس وقت شیطان اپنی کوشش کرتا ہے نا، وہ مخالفت میں لے کے ائمہ کے پیچھے مخالفت بنا نہیں ہے۔ تو میرے پیارو، یہ کوئی عقل مندی دانش مندی نہیں ہے، دین کو سمجھنا ہے نا۔ جو کوئی کہتا ہے کچھ نہیں مانتا، وہ 8 10 12 سال لگائے جا کر علم حاصل کرے نا، اس کے بعد پتہ چلے گا کہ پھر کیا کرتا، پھر خود بخود پتہ چلے گا کیا کرتا ہے۔ انسان کنفیوز ہو جاتا ہے، یعنی وہ کیا کرے، وہ حدیث کے اندر چلا جائے، حدیث میں چلا جائے، خود فیصلہ نہیں کر سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں ایک وہی اس میں دوسری روایت آئی ہے، اس میں کیا کرے گا؟ یہ محدثین کا کام ہے، فقہاء کا کام ہے، اس کو مسئلے کو حل کر کے ہمارے سامنے حل پیش کر دیا۔ بھئی ہم نے مسئلہ سیکھنا ہے، علماء سے اور آگے چلنا۔
تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ہم تکبیر کہہ لیتے ہیں نا، تو تکبیر کے بعد کیا ہے؟ ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے۔ اب ائمہ بھی ہے نا، تو امام کو بھی ثنا پڑھ، مقتدی ہے نا، اس کو بھی پڑھنا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، بس اتنا سا پڑھنا۔ یہ پڑھنے کے بعد مقتدی خاموش ہو جائے گا، اب امام نے پڑھنا، اور امام پھر اس کے بعد جو ہے نا یا جہرن ہے یا سرن ہے، یا تو اونچی آواز سے پڑھتا ہے یا خفی آواز سے، جو سری آواز سے، تو امام نے اپنی قرات کرنی ہے، اور قرات کرنے کے بعد پھر رکوع میں جانا، اور پھر تسبیحات اس کے اندر مقتدی نے بھی پڑھنی ہوتی ہے۔ یہاں یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم اللہ اکبر کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ ثنا پڑھتے ہیں۔ ثنا پڑھنا ہے کہیں اور دعا بھی منقول ہے، اور دعا بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ہم کو لیا ہے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ہم کو لیا ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور دعائیں بہت ساری، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لیا ثنا۔ یہ سب احادیث میں آئی ہے، سب احادیث میں آئی۔ اب وہاں سے لے کر انہوں نے کیا۔ اب مجھے بتائیں کہ جس وقت ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، امام نے شروع کیا، اور اس کے بعد ہم ڈائریکٹ کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ثنا کدھر گئی؟ اور یہ ثنا کدھر گئی؟ اس نماز کیا کہیں گے؟ یہ سنت کے مطابق ہے، کیا کہیں گے اس کو؟ یہ آداب کے مطابق ہے۔ اور پھر اگر وہاں پر ائمہ یا حرمین کو، جن لوگوں نے اللہ حرمین لے گیا نا، اللہ پھر لے جائے، سب بار بار لے جائے۔ اب سنا کر وہاں پر تو اللہ اکبر کہنے کے بعد تھوڑا سا ثنا پڑھتے ہیں یا دعا پڑھتے ہیں، وہ دعا پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنے جو ہے اگلی قرات شروع کرتے ہیں، اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین، ایسا نہیں کرتے۔ اب جو لوگ یوں کرتے ہیں کہ ٹکا ٹک چل رہا ہے ان کا، اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کیا پڑھ رہا ہے بھائی؟ یہ سنت کے خلاف ہے، یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے۔ اب ہم نے دیکھا نا، تو ہم جہاں بھی دیتے ہیں نا، آگے پیچھے کہیں ادھر ادھر جائیں، دیہاتوں میں جائیں، کہیں ایسے علاقے میں جائیں جہاں پر دھڑا دھڑ شروع ہے نا، پھر کیا کہیں گے؟ یار بڑی جلدی نماز پڑھاتا ہے، کہ 2 منٹ میں 4 منٹ میں اس نے نماز یوں پڑھا دی، یہ بڑا جلدی پڑھاتا ہے، اچھا پڑھاتا ہے۔ اچھا نہیں، غلط پڑھاتا ہے، اچھا نہیں، غلط پڑھاتا ہے، کہ بھائی اس نے تو آداب کا خیال نہیں کیا، کسی چیز کا خیال نہیں کیا، اور شروع آگے، اور اس کو ہم کہتے ہیں اچھا پڑھاتا ہے۔ تو پہلا کام کیا ہے؟ ثنا پڑھنا۔ ثنا پڑھنا ہے، سکون کے ساتھ پڑھنا ہے، تسلی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور یاد رکھیں، ہم نے باہر جا کر کیا کرنا ہے، اور باہر سے آ کر کیا کرتے ہیں، ویسے ہی کھڑے ہوں گے باہر جا کر۔ نماز مسجد کے اندر پریشان ہے کہ نماز میں ٹائم زیادہ لگا، گھڑی کو دیکھے اور بس ٹائم زیادہ لگا۔ ہماری نماز تو گھڑی کے اوپر ہے بھائی، ہمارا تو امام بھی گھڑی ہے، ہمارا امام بھی گھڑی ہے، امام نہیں ہے۔ اب امام نہیں ہے، ہم گھڑی کو دیکھتے ہیں، گھڑی ہے ہوئی نا، تو ہم آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پر دیکھے پیچھے دیکھ رہے وہ ہے یا نہیں، یہ پیچھے، یہ بالکل سنت کے خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ فلا تقوموا حتى ترونی، تم کھڑے نہ ہو جب تک مجھے دیکھ نہ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا تقوموا حتى ترونی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک سے نکل کر آتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا حجرہ مبارک، ٹھیک، آپ وہاں سے نکلتے تھے، جو اس وقت ریاض الجنہ ہے نا، ریاض الجنہ مسجد نبوی کے اندر، جہاں پر جو ہے نا محراب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محراب لکھا ہوا ہے نا، جب آپ اللہ پاک لے جائے بار بار سب کو لے جائے، تو وہاں پر سامنے لکھا ہے کہ ریاض الجنہ میں جب سب لہٰذا محراب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اب وہاں سامنے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں نا، آپ کی قبر مبارک ہے، وہاں سے نکل کر آتے تھے۔ آپ جب نکل کر تشریف لاتے تو فرمایا کہ جس سب سے آپ گزرتے وہ سب والے کھڑے ہوتے، اگلی سب سے گزرتے وہ کھڑے ہوتے، اگلی سب سے گزرتے وہ کھڑے ہوتے۔ میرے اور آپ کیا کہ پورے پاکستان کیا کہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ بس ٹائم پہ ادھر ڈیجیٹل گھڑیاں لگی ہوئی ہیں، دیکھا کھڑے ہو گئے، یوں دیکھا یوں دیکھا یوں دیکھا۔ بھائی اس وقت تک نہیں کھڑے ہونا جب تک امام نہ، امام کے تقاضے ہو سکتے ہیں، حالات ہو سکتے ہیں، مسائل ہو سکتے ہیں، بھائی بس ہم نے وضو مسائل پریشانی کچھ بھی ہو سکتا ہے، نہیں ہم نے دیکھا۔ اچھا افسوس کی بات یہ صرف دیکھنے تک نہیں ہے نا، اگر لیٹ ہو گیا 1 منٹ 2 منٹ، اعتراض کی بچھاڑ ہے، مسجد کا پورا اکھاڑا بنا دیا، کیوں؟ امام یہ لیٹ ہو گیا، یہ خدا کا خوف کرے بھائی، نماز کس کی پڑھ رہے
میں امام کا یہی مقام ہے. یہ نہ دیکھیں کہ عبداللہ آپ کے سامنے کوئی بات کر رہا, میں اپنے آپ کو مخاطب نہیں کر رہا ہوں, عموماً بات کر رہا ہوں. ہم اپنی نمازوں کو, اپنی عبادات کو ضائع کر دیتے ہیں. یوں امام سے کیا سمجھا ہوا ہے؟ امام تو اتنی قدر ہے, بس وہ آیا کیوں نہیں, لیٹ ہوا, ہاں بھائی ٹائم آیا کرو, یہ آیا کرو, وہ تو نہیں دیکھتے, یہ نہیں دیکھتے. او اللہ کے بندو, عبادت کے لیے آپ ذرا یہ بھی دیکھو, آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے, یہ مصلی رسول ہے, اس کا بھی کچھ آداب ہے, تو اس کو دیکھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سامنے سے آتے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب سامنے سے آتے نا تو فرمایا جب دیکھو مصلی کی طرف آتے ہوئے پھر سارے کھڑے ہو جاؤ, پھر سارے کھڑے ہو جاؤ. یہ ہے وہ آداب. اب جب اس طرح ہوگا تو پھر اس کے بعد آپ جب کھڑے ہوں گے نا, پھر عزت احترام کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے, نہ کہ امام کے اوپر اعتراض کی بچھاڑ لے کر پورے نماز کے اندر خراب کریں گے نماز. یہ کیوں ایسا ہوا, کیوں ہوا, ایسے ہوا, کیوں ہوا, یہ ایسے ایسے ایسے, اس کے خلاف کوئی پلاننگ بنانی چاہیے. کیا زندگی رہ گئی ہماری. یہ عبادت امام نے بھی کرنی ہے, عبادت ہم سب نے کرنی. یاد رکھیں, اور جب تک اس کو ٹھیک نہیں کریں گے نا, اپنے دلوں سے اس بات کو نکالیں گے نہیں, تو یاد رکھیں اس وقت ہماری نمازوں کے اندر سکون نہیں آ سکتا, نمازوں کے ثمرات مرتب نہیں ہو سکتے, نمازوں میں آداب نہیں ہو سکتی. اس طرح یہاں تک آتا ہے اگر امام سے تمہیں کوئی نفرت ہے, بغض ہے امام صاحب, اس کے پیچھے تمہاری نماز نہیں ہو, اس کے پیچھے نماز نہیں ہو. علت ہے, کوئی بات ہے, امام سے بات کرو. امام آپ جیسا انسان ہے, آپ کا بھائی ہے, آپ سے بڑا ہے, آپ سے چھوٹا کیوں کی ہے, بات کرے اپنی اندر کی بات کو دور کر کے, تسلی سکون کر کے, اس کے بعد تو سکون میں رکھے نماز کی ہے. نماز تو ایسی چیز نہیں ہے, یہ کوئی اقتدار تو نہیں ہے یہاں پر, یہ کوئی حکومت کے اقتدار تو نہیں ہے کہ کسی چیز کا ہے. تو میرے پیاروں, ہم اپنی اس نماز کو ٹھیک کرنے کے لیے اس چیز کو درست کرنا ضروری ہوگا. اس لیے اس کے بعد یہ بات رکھنا خلاصے کے طور پر, جب ہم تکبیر تحریمہ نیت باندھ کے یوں کھڑے ہونا, ثنا پڑھے, امام کے بھی ثنا کے انتظار کرے, امام پڑھے, امام پڑھنے کے بعد اگلا مرحلہ پھر شروع ہوتا ہے. اللہ پاک ہمیں اپنی نمازوں کو سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے.